ابتداً مفتی صاحب میں یہیں سے کچھ گفتگو شروع کروں گا کہ ہم درود پاک کی فضیلت سنیں یا کبھی ذکر اللہ کے حوالے سے کوئی بھی ایسے عمل ہوتے ہیں جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے، جیسے ابھی میں نے بیان کیا، صبح و شام پڑھنے پر فضیلت گناہ معاف ہوتے ہیں، مختلف کچھ اور جمعے کے دن یہ پڑھ لیں یا اتنی بار درود پڑھ لیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں. تو یہ ان سے مراد کیا ہوتا ہے؟ صغیرہ ہوتے ہیں، کبیرہ ہوتے ہیں، اور اس طرح کے کئی مختلف جو پڑھنے سے چیزیں تعلق رکھتی ہیں، اس پر جو گناہوں کی معافی ہے اس پر کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جو جتنے بھی نیک اعمال جن کے اوپر گناہوں کی معافی کا بیان کیا گیا، شب قدر میں جس نے قیام کیا اس کے جو پچھلے گناہ ہوتے ہیں، جبکہ وہ اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ قیام کرتا ہے، نہیں عبادت کرتا ہے، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. وضو کرنے کے حوالے سے کہ ہر عضو سے اس کے گناہ جو ہے وہ دھلتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح رمضان کا روزہ رکھنے والے کے حوالے سے ہے، اور بہت سارے اعمال ہیں، اور علماء نے مستقلاً اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، الخصال المکفرہ، کہ وہ نیک اعمال کے جو گناہوں کو مٹانے والے ہیں، جس میں بعضوں نے 50 ذکر کیے تو بعضوں نے 60 ذکر کیے، مختلف اس میں احادیث طیبہ ذکر کی گئی ہیں. تو یہ جتنے بھی اعمال ہیں، ان میں سے چند ایک کے علاوہ تمام کے تمام اعمال وہ ہیں کہ جن کے ذریعے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں. یعنی کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں، جن کی ڈیفینیشن مختلف کی گئی ہے کہ کبیرہ گناہ بعض علماء نے فرمایا حدیث پاک کے مطابق کہ 7 ہیں، بعض نے 200، بعض نے 700، اور بعض کے مطابق ہر گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی ہے. لیکن جمہور علماء کے نزدیک بہرحال اس میں فرق ہے. اکثر علماء نے فرق کیا، اور وہی درست ہے کہ بہت سارے گناہ ہوتے ہیں جو کبیرہ ہیں، جن کے بارے میں حدیث کے اندر، قرآن کے اندر اور بزرگوں نے واضح کیا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں وہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ کہلاتے ہیں، اور کبیرہ کا مطلب بڑے گناہ. تو یہ جو چھوٹے گناہ ہیں جو بندے سے ہوئے ہیں، یہ گناہ معاف ہوتے ہیں. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے اس حوالے سے ارشاد بھی فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، کہ اللہ پاک کی جو معافی ہے ان کے گناہوں کے لیے عمل کی بنیاد پر، کہ اگر وہ ان چیزوں میں سے، بڑی چیزوں سے تم بچو کہ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے. کبیرہ گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا کہ ان سے بچے، تو اعمال کی وجہ سے اللہ پاک معاف فرماتا ہے. تو جتنے بھی اس کے آگے نکفر عنکم سیئاتکم. تو اب یہ جتنے بھی اعمال ہیں، نیک اعمال، تقریباً وہ ہیں کہ جن کے ذریعے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. یا ایک بحث یہ ہے کہ اگر کسی کے صغیرہ گناہ نہیں ہے تو پھر، تو اس حوالے سے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے کبیرہ گناہوں کے اندر کچھ تخفیف ہو جاتی ہے، جیسے وہ ہلکے ہو جائیں، ان کی وعید کے اندر کچھ ہلکا پن آ جائے، یعنی وہ وعید ویسی اس کو نہ ملے. یہ نیک اعمال کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اور اگر کسی کے گناہ ہے ہی نہیں، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، اور اس نے یہ نیک اعمال کیے، تو اللہ پاک ان نیک اعمال کی وجہ سے اس کو نیکی عطا فرماتا ہے، اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے. البتہ چند نیک اعمال ہیں کہ جن کی بنیاد پر کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. جیسے سب سے بڑھ کر اسلام لانا، ٹھیک، کہ اگر اسلام کوئی شخص لے آیا تو اللہ پاک اس کے پچھلے جتنے گناہ ہوتے ہیں، کہ جب کفر و شرک معاف ہو گیا سب سارے کے سارے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں. ہاں، جو حقوق العباد ہیں وہ باقی رہتے ہیں، ان کا گناہ معاف ہو جائے گا لیکن وہ باقی رہیں گے. اسی طرح عرفات کے میدان میں جب بندہ وقوف کرتا ہے، یعنی حج کے لیے گیا، احرام باندھ کے عرفات کے میدان کے اندر ہے، تو وہاں پر بھی تمام کے تمام حقوق اللہ، یعنی اللہ کے حق سے تعلق رکھنے والے جتنے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں. گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن حقوق باقی رہتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ نماز معاف ہو گئی جو پچھلی چھوڑی تھی، یا زکوٰۃ معاف ہو گئی جو پچھلی چھوڑی تھی، روزہ معاف ہو گیا جو پچھلا چھوڑا تھا. ان کو رکھنا یہ ضروری ہے، اس کی قضا ضروری ہے. اسی طرح مزدلفہ میں جب بندہ وقوف کرتا ہے 10 تاریخ کو صبح، تو اس میں جتنے حقوق العباد ہوتے ہیں ان کا گناہ معاف ہو جاتا ہے. حقوق العباد باقی ہیں، کسی کا مال دبایا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، تو اس کی تلافی کرنا ضروری ہے، اس کے پیسے ادا کرنا، اس سے معافی مانگنا یہ ضروری ہے. گناہ اللہ پاک اس کا معاف فرما دے گا. لیکن اگر کوئی اس سے معافی نہیں مانگتا، اس پہ ڈٹا رہتا ہے، تو
تو پھر گناہ اس کو ملنا شروع ہو جائے گا. مطلقاً جو ایسے سمجھا جاتا ہے حقوق العباد سے حقوق العباد بھی مزدلفہ میں معاف ہو گئے، ایسا نہیں ہے. حقوق العباد معاف ہو گئی، اس طرح کے گناہ معاف ہو گناہ گیا، معاف ہے، لیکن حقوق تلافی العباد باقی رہے گی. اس کی تلافی باقی رہے گی. اسی طرح نماز جنازہ کے حوالے سے کہ کوئی شخص جو جنازے کو کندھا دیتا ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے 10 قدم وہ چل رہا ہے چاروں پایوں کو لے کر، تو اس کے حوالے سے فرمایا کہ ہر قدم کے بدلے ایک گناہ کبیرہ اس کا معاف کر دیا جاتا ہے. اسی طرح کنکریاں جو ماری جاتی ہیں شیطان کو، اس کے حوالے سے بھی آیا کہ ایک ایک کنکری کے بدلے ایک ایک ہلاک کرنے والا گناہ یہ معاف کر دیا جاتا ہے. تو چند اعمال ہیں، علماء نے ان کا تذکرہ کیا کہ ان اعمال کی بنیاد پر کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، ورنہ نیک اعمال جتنے بھی ہیں ان تمام پر صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. اور اس طرح کی جو فضیلتیں درود پاک کے حوالے سے یا کچھ پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے جب ہم سنتے ہیں، اور کئی درود پاک ہم جب ان کی فضیلت یہ سنتے ہیں، کھڑے ہیں تو بیٹھنے سے پہلے، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہونے سے پہلے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی جو ڈیٹیل بیان کی گئی اس کے مطابق صغیرہ گناہ ہیں. اور سچی توبہ انسان کرتے رہنا چاہیے. سچی توبہ سے اللہ رب العالمین کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. سچی توبہ کے تقاضے بھی پورے کریں اور اس سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. سچی توبہ وہ نفیس اور اعلیٰ شے ہے کہ جس کے سبب کفر شرک بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے. اگر کوئی شخص کفر اور شرک سے بھی سچی توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہے، اور اللہ کفر اور شرک جیسے گناہ بھی اس کے معاف فرما دیتا ہے. اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور سچی توبہ کی توفیق دے، نیک اعمال ہمیں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں.